بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز۔ ناظرین، آج کی سب سے بڑی خبر آئی ہے لاہور ہائی کورٹ سے، اور جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اس کو اپنی جیت قرار دے رہے تھے، اپنے اصولوں کی جیت، اور جو فیصلہ سامنے آیا اس کے پڑھنے کے بعد صورتحال بدل جاتی ہے، اور وہی پی ٹی آئی جو خوشی کے شادیانے بجا رہی تھی اب سپریم کورٹ کا رخ کرنے والی ہے۔ اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی صاحب، راجہ بشارت صاحب نے آج پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے اس بات میں امید ظاہر کی کہ ان کے لیے بھی سپریم کورٹ رات 12 بجے کھلے گی اور اس فیصلے کے خلاف سٹے آئے گا۔ فیصلہ ہے کیا ہونے جا رہا ہے؟ رن آف الیکشن ہوگا، کل 4 بجے اجلاس طلب کیا گیا ہے، دوبارہ انتخاب ہے، کیا ہے معاملہ، کیا ہے، کس طریقے سے معاملات آگے بڑھیں گے؟ اپنے ماہرین سے بات کریں گے۔ اس وقت ہمیں سینئر قانون دان کامران مرزا صاحب نے جوائن کیا ہے، ان کو خوش آمدید بھی کہیں گے شو میں۔ اور جس طریقے سے ایک پہلے کنفیوژن پیدا ہوئی کہ جی فیصلہ پاکستان تحریک انصاف نے خوشیاں بھی منائی، مٹھائی بھی کھلائی گئی، لیکن بعد میں فیصلے کے خلاف تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ کامران مرزا صاحب سے پوچھیں گے وہ کیا کہتے ہیں اس فیصلے کے حوالے سے۔ جی کامران صاحب، فیصلہ ہے کیا، اور جس طریقے سے پی ٹی آئی نے اس کو سمجھا اور اس کے بعد جب فیصلہ سامنے آیا تو صورتحال تو اور نظر آ رہی ہے۔ دو میرے اپنے تحفظات ہیں اس فیصلے پہ۔ جی، ایک ریزرویشن جو ہے وہ اس بات پہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک معاملہ گیا تھا، اور وہ بھی ایک ہاؤس سے متعلق تھا، چیئرمین کے الیکشن کے حوالے سے، اور وہاں پہ جو ہے نا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کچھ اور ڈسائڈ کیا تھا، اور وہ معاملہ جو ہے نا الٹیمیٹلی ہوتے ہوتے سپریم کورٹ تک آ گیا۔ اس میں اب تک کا ویو جو ہے نا وہ لوگوں کو کلیئر ہو گیا۔ اب ایک تو یہ اسلام آباد والا ہائی کورٹ یا وہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، یہ فیصلہ ٹھیک نہیں، اس کے بارے میں جو ہے نا سپریم کورٹ کو وہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا ایوان کی کارروائی میں مداخلت ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی ہے تو کس حد تک ہو سکتی ہے۔ مگر اس کے ساتھ ایک عجیب سی بات کہ آپ الیکشن کروائیں اور کل کے لیے کروائیں، یہ اگر اس حد تک ریگولیٹ کرنا ہے کورٹ نے معاملات کے کسی اسمبلی کے، تو پھر تو وہ جو کانسیپٹ ہے ڈیموکریسی کا، پھر میرا خیال ہے وہ ایک، اگر ماشاء اللہ کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ عدالتوں کو پھر اس طرح سے جو ہے تو مجھے جو ہے نا وہ دوسرے اس حصے پہ بھی ٹھیک ٹھاک ریزرویشن ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے، کسی بھی فریق کوئی بھی متاثر ہو سکتا ہے، اس میں نون بھی متاثر اچھا ہو کامران سکتی ہے، صاحب، اس کہا تو میں یہی ہم بھی جاتا ہے نا متاثر جب ہو سکتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے اراکین ناکام ہو جاتے ہیں کسی نتیجے پر پہنچنے میں تو پھر عدالتوں کا رخ کیا جاتا ہے، پھر عدالتیں اس کی تشریح کرتی ہیں۔ تو جب پارلیمنٹیرین خود اپنے معاملات کیوں نہیں ہینڈل کرتے، کیوں بار بار عدالتوں کا رخ کیا جاتا ہے؟ ہم نے قومی اسمبلی میں بھی دیکھا، اس سے پہلے دیکھیے اس سینٹ میں بھی دیکھا۔ میں یہ جو جمہوریت ہے، یہ جو ڈیموکریسی ہے، اس کی کچھ پری کنڈیشنز ہیں۔ اس میں ایک برداشت، اصول کے لیے لڑنا، اصول پہ کھڑے ہونا، وہ پاورٹی لیول کا جو نا وہ کسی حد تک جو نا اس میں وہ اوپر ہو جانا، وہ اس حد تک جس میں ہمارے ملک کے دوست، ہماری پبلک کھڑی ہے، اس حد تک نہ ہونا، یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کے بعد جو ہے نا وہ جمہوریت نا وہ مناسب جو ہے نا وہ نظام حکومت بنتی ہے۔ اب ہم بھی جو ہے نا وہ اس میں اتنے اچھے نہیں ثابت ہو پائے بینگ پارلیمنٹیرین، مگر اس کے ساتھ ساتھ معاملہ یہ ہے کہ عدالتوں کے بھی جو ہے نا حوالے سے بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں، اور باقی اداروں کے بارے میں بھی۔ تو یہ پورا آب کعبہ اس نظام کا بگڑا ہوا ہے۔ اچھا جی، اب پرویز الہی صاحب اور پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ ہمارے 11 کے قریب اراکین جو ہیں وہ حج پہ ہیں یا ملک سے باہر ہیں، اور ایسے میں جو کل 4 بجے شام تک کی جو ڈیڈ لائن عدالت نے مقرر کی ہے، تو یہ تو کوئی ایسا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے، اسی حوالے سے وہ سپریم کورٹ کا رخ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو بانڈنگ کر دی گئی ہے کہ کل 4 بجے تک یہ معاملہ حل کر کے اور اگلے دن جو ہے وہ گورنر حلف لیں گے، اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس حصے کو میں بالکل سپورٹ نہیں کرتا، اس لیے سپورٹ نہیں کرتا کہ یہ عدالت کا کام ریگولیٹ کرنا اس معاملے کو نہیں ہے، یہ ریگولیٹ کرنا اسپیکر اور اسپیکر آفس کا کام ہے۔ اس طرح سے کہ اتنے بجے تک یہ ہوگا اور اس کے بعد یہ ہوگا، یہ بالکل غیر مناسب بات ہے۔ اور اس وقت حج کا معاملہ بھی ہے، آخری فلائٹیں آپ کو پتہ ہے کہ 2-3 رہ گئی ہیں، اور
2-3 दिन के बाद वो फ्लाइटें भी, जो लोग पहले जा चुके हैं, कुछ अभी जा भी रहे हैं, तो बहुत से दोस्त इवन जो है ना वो हज के लिए अगर वो जा रहे हैं तो नहीं रुकेंगे। अगर फर्ज करिए मैं होता तो मैं अगर जा रहा होता, मेरा बुलावा होता और उस दिन वोटिंग होती तो मैं भी शायद ना रुकता कि भाई ठीक है मैं तो उधर जाऊंगा, ये तो होते रहेंगे दुनिया के काम। आपको तो लगता है कि सुप्रीम लीगली कोर्ट भी जो इस है ना मामले का नोटिस ले सकती है? ये जो हज वाले जो प्ली ली है उन्होंने कि जो 11 अरकान हज पे हैं, क्या इस टाइम लाइन जो दी गई है इसके ऊपर कोई रिलीफ मिल सकता है पीटीआई को? इवन हज की बात ना भी होती तो ये इस मामले को, बाकी इस हिस्से को रेगुलेट करना, वो एक्शन जो है ना वो जिसको चैलेंज किया था वो दुरुस्त है या गलत है वो ठीक है, अदालत ने उस पर राइट या रॉन्गली कोई फैसला कर लिया, मगर बाकी जो इसको इस तरह से रेगुलेट किया जा रहा है मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं, तो आपको ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले का नोटिस ले सकती है, रिलीफ मिल सकता है पीटीआई को? मैं किसी इसमें इतना कम वक्त है कि इवन सुप्रीम कोर्ट जाने में भी जो है ना वो टाइम लगेगा, यानी कल तक उनको जो है ना सुबह की टाइम जाना होगा और उसमें पता नहीं पिटीशन तैयार हो पाती है नहीं होती है, सर्टिफाइड कापियां मिल गई है नहीं मिल गई, बाकी तैयार है नहीं तैयार है, कल की कल इंटरटेन होगी नहीं होगी, तो बहुत सारे सवाल है, मगर किसी अदालती फैसले के बारे में राय नहीं दे सकता कि कल अदालत क्या करेगी, ये गैब का इल्म है, अल्लाह जानता हो, मेरे इल्म में जी। इरफान कादिर साहब साबिक अटारनी जनरल हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। यही सवाल उनसे भी पूछते हैं कि जो पीटीआई का जो एतराज़ है कि 11 से ज़्यादा अरकान उनके बैरून मुल्क हैं, हज पर हैं और सुप्रीम कोर्ट वो जा रहे हैं इस फैसले के ख़िलाफ़, कल 4 बजे तक के दौरान क्या सुप्रीम कोर्ट को रिलीफ दे सकती है या ये जो उनका जो मौक़िफ़ है किस हद तक दुरुस्त है? जी इरफान साहब, क्या हो सकता है, इम्कानात क्या हैं? हेलो जी इरफान, आवाज नहीं आ रही जी? जी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं जी? अब आप बोले मेरे आप सवाल। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि उनके 11 से ज़्यादा अरकान असम्बली मुल्क में नहीं है, हज पर हैं, और जो कल 4 बजे शाम तक की डेडलाइन दी गई है कायदे-ए-वान के इंतखाब की और उसके बाद 2 जुलाई को उसका हल्फ उठाने की, तो ये जो टाइमलाइन दी गई है, अगर इसके ऊपर उनकी ये प्ली है कि हमारे 11 अरकान नहीं है, तो क्या कल वो सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे लिए भी अदालतें खोली जानी चाहिए, तो क्या इस मामले पर रिलीफ मिल सकता है पीटीआई को? इनको कोई रिलीफ नहीं मिल सकता, इसलिए नहीं मिल सकता कि ये चाह रहे हैं कि माइनॉरिटी जो है उसके जरिए मेजॉरिटी को यरगमाल बना लिया जाए। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये नहीं हो सकता कि आप माइनॉरिटी में हो और आप उसको मेजॉरिटी में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि जहां तक चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन का ताल्लुक है उस दिन हकीकत है कि मेजॉरिटी जो थी हमजा शहबाज की थी। जहां तक नो कॉन्फिडेंस का ताल्लुक था पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली में, तो उस दिन मेजॉरिटी जो थी उनकी थी जो नो कॉन्फिडेंस को सपोर्ट कर रहे थे। अब ये चाह रहे हैं कि वो अकलियत जो है उसको मेजॉरिटी में तब्दील किया जाए इस तरह की टेक्निकलिटीज में जाके। तो अदालतें जो हैं उनको इसमें आना ही नहीं चाहिए था शुरू से, मैं डे 1 से ये कह रहा हूँ। अब अदालतें इसमें आ गई हैं, अब इतना बड़ा पहाड़ बनाया गया है। वो एक पंजाबी में एक सेइंग है, खोदया पहाड़ से निकले चूहा। तो एट द एंड ऑफ द डे फिर वहीं की वहीं वो जूं की तू सूरत हाल बरकरार रही, फर्क उसमें कोई नहीं पड़ा, क्योंकि अब भी जब इलेक्शन होगा तो पता चल जाएगा कि मेजॉरिटी किसकी है। आप कह रहे हैं ना सेकंड पोल होगा, अगर हाई कोर्ट के फैसले को हम दुरुस्त मान ले थोड़ी देर के लिए तो फिर सेकंड पोल होगा, और जब सेकंड पोल होगा तो सारा पोल खुल जाएगा, उससे भी बात क्लियर हो जाएगी। तो इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल बात थी, इसको खामखा उलझाया गया है, ये खामखा मामले अदालत में आए हैं। अच्छा, वैसे तो मजमूई आप इस फैसलों को किस तरीके से देख रहे हैं इरफान कादिर साहब? फिर से पूछें, ये आपकी आवाज। मैं ये कह रहा हूं कि इस पूरे फैसले को आप किस तरीके से देख रहे हैं? मैं ये समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला और हाई कोर्ट का फैसला, ये सारे फैसले स्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के नीचे नहीं आते, क्योंकि इस पे इंसार किया गया सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का जहां पे कहा गया कि मुनर्रफीन जो है उनके वोट काउंट नहीं होंगे। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक नया आइन लिख दिया है। सुप्रीम कोर्ट को कोई इख्तियार नहीं है नए आइन लिखने का, और मुझे खुशी है कि एक जज साहब जो है या अफरीदी साहब, उन्होंने साफ तौर पे यही बात मेरी वाली की है, और उन्होंने कहा कि नया आइन जो है वो अदालत नहीं लिख सकती। यहाँ पे नया आइन लिखा गया, यहाँ पे जो करेक्ट व्यू है वो उन जजेस का है जो कि या अफरीदी साहब हैं और उनके साथ एक और जज साहब हैं, वो व्यू करेक्ट था। यहाँ पे 3 जजेस ने रीराइट कर दिया। ये बिल्कुल वही सूरत हाल हुई है जैसे भुट्टो केस में
جو 4 ججز تھے سپریم کورٹ کے، ان کا ویو ایونچولی غلط ثابت ہوا تھا، اور وہ جو 3 تھے جنہوں نے بھٹو صاحب کو ایکوٹ کیا تھا اس کی طرف معاملہ چلا گیا تھا بعد میں، کیونکہ جسٹس نسیم حسن شاہ نے جب ایک سٹیٹمنٹ دے دی تو وہ معاملہ بھی کھل گیا تھا. تو یہ بھی ایک اسی طرح کا کنٹروورشل فیصلہ سپریم کورٹ نے کر دیا ہے، تو یہ زیادہ دیر ود سٹینڈ نہیں کر سکے گا. اچھا جی، کامران مرتضیٰ صاحب، آج بھی ایک جج نے جو ہے اختلافی نوٹ لکھا اور اس کے مطابق انہوں نے یہ کہا کہ عثمان بزدار صاحب جو ہیں اب بھی وزیر اعلیٰ ہیں، ان کا موقف کس بیس کے اوپر یہ سامنے آیا؟ عثمان بزدار صاحب نے تو میرا خیال پرویز الہی صاحب کو جو ہے وہ آگے سے نامینیٹ بھی کیا ہوا تھا، پھر انہوں نے شاید جج صاحب نے یہ بھی نہیں دیکھا. بات یہ ہے کہ پہلی جو بات ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ جو پارلیمان کے معاملات ہیں، اندر کے معاملات ہیں، اس میں عدالتیں جو ہے نا وہ نہ مداخلت کریں تو زیادہ خوبصورتی رہتی ہے، کیونکہ وہ مداخلت کر کے سیاسی معاملات میں، سیاسی پولیٹیکل ارینا میں جب انٹر ہوتے ہیں تو وہ پھر خرابی پیدا ہو جاتی ہے. انلیس کہ جو نا وہ عدالت کے پاس آلٹرنیٹ نہ رہے. اس کا بہت اچھا ایک آلٹرنیٹ اگر لے کے اگر فرض کر لیجئے کہ اس کے پاس میجارٹی نہیں ہے حمزہ کے پاس، تو ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آتے، مگر وہ دونوں صورتوں میں ان کے پاس نہیں ہے، وہ اتنی جو نا ان کی تعداد نہیں ہے ان کے پاس. تو بہرحال وہ ایک الگ سے مسئلہ ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ایک پریسیڈنٹ جو ہے نا یہاں پہ موجود تھا اور اس پریسیڈنٹ کو نظر انداز کیا گیا، پھر آپ نے جو ہے نا وہ ٹائم فریم دے دیا. آپ ٹائم فریم کیسے دیتے ہیں؟ مجھے بالکل جو ہے نا یہ ٹائم فریم دینا اور کل تک یہ کر کے آؤ، یعنی کل تک کر کے آؤ، تو اس کے پیچھے آپ کی کیا لاج ہے؟ کیا پھر ایک جج صاحب جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب بحال ہو گئے، جو خود جو ہے نا پرویز الہی صاحب کو جو ہے انہوں نے پرپوز کیا یا سیکنڈ کیا، تو وہ ان کے پاس ٹوٹل گراؤنڈ یہ ہوگا کہ ان کا ریزگنیشن ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے ہاتھ سے نہیں لکھا ہے، مگر اس کے بعد جو ان کا کانڈکٹ رہا ہے ان کو اس حوالے سے وہ کنڈکٹ جو ہے نا وہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ریزگنیشن ان کا دیا گیا، وہ ایکسیپٹ ہو گیا. جی بالکل ایکسیپٹ ہو گیا. اور عرفان قادر صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 2-3 مہینے سے ایک عدم استحکام کا شکار ہے سب سے بڑا صوبہ پنجاب کا. کبھی گورنر صاحب کے احکامات کے حوالے سے، پھر صدر صاحب اس معاملے کو لٹکا کے رکھتے ہیں. یہ سارے معاملات چل رہے. اب یہ والا معاملہ عدالت کا آ گیا. کل بھی اگر جو اپوزیشن ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتی، اور یہ بھی ایک رائے ان کے اندر ہے کہ وہ کل کی پروسیڈنگز کا بائیکاٹ کر دیں، تو پھر اس کو لیجیٹیمیٹ کیسے سمجھا جائے گا؟ دیکھیں، اس کی لیجیٹیمیسی کو اگر ہم کویسچن کرتے رہیں گے اسی طرح سے، تو پھر عدالتوں کی لیجیٹیمیسی جو ہے وہ بھی ان کویسچن آ جائے گی. کامران مرتضیٰ صاحب بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہ اس طرح کے معاملات سے عدالتوں کو اجتناب کرنا چاہیے، دور رہنا چاہیے. یہ پارلیمنٹ کے معاملے ہیں، عدالتیں جو ہیں ان کی باس نہیں ہے. یہ میں نے آرڈر دیکھا تو میں حیران ہوا، اس میں لکھا ہوا ہے ڈائریکشنز دی ہوئی ہیں، وی ڈائریکٹ. یعنی اس طرح سے نہیں لکھا جاتا کہ آپ کوئی دوسرا ایک آرگن ہے اسٹیٹ کا جو کہ سب سے اول آرگن ہے، جو کہ آئین بھی بنا سکتا ہے، جو کہ قانون سازی بھی کر سکتا ہے، اس کو وہ ڈائریکشنز بھی دے رہے ہیں. تو یہ لینگویج بھی میرا خیال ہے وہ جو کانسیپٹس ہیں ہمارے جج صاحبان کے، وہ کامران مرتضیٰ صاحب جیسے وکلا کو چاہیے کہ ان کو پراپر گائیڈنس دیں، پراپر اسسٹنس دیں، ان کو بتائیں کہ ان میں پارلیمان کی جگہ کیا ہے. کیونکہ کامران مرتضیٰ صاحب کا ذکر میں نے اسپیسیفکلی اس لیے کیا ہے کہ یہ پارلیمان میں بھی ہیں، یہ وکالت بھی کرتے ہیں، تو یہ صحیح طریقے سے یہ بتا سکتے ہیں، صحیح روشنی میں، جو کہ وہ لوگ نہیں بتا سکتے جو صرف ون سائیڈڈ وکالت کرتے ہیں. تو یہ ہمارے جو جج صاحبان ہیں ان کو ادراک ہونا چاہیے ان چیزوں کا، اور لہٰذا بہتر یہی ہے کہ وہ سیاسی معاملات سے دور رہیں. میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ جب وہ سیاسی معاملات سے دور نہیں رہتے تو نقصان سیاست کا نہیں ہوتا، نقصان عدالت کا ہوتا ہے. خدارا عدالت کا نقصان نہ کریں. لیکن اپنا مسئلہ تو یہی ہے نا، جیسے پہلے بھی میں نے کہا کہ جب سیاستدان خود ناکام ہو جاتے ہیں اپنے مسائل کو حل کرنے کے اندر، پارلیمنٹیرین اپنے آپ میں ناکام ہو جاتے ہیں کوئی فیصلہ کرنے میں، قانون بناتے ہیں اس کے اندر لکونے چھوڑ دیے جاتے ہیں، پھر عدالتوں کو موقع ملتا ہے، تو خود سے معاملات کو کیوں بہتر نہیں کر سکتے؟ جو قانون سازی ہوئی ہوئی ہے اس کو خود کیوں بیٹھ کے ریویو نہیں کرتے؟ یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ یہاں پہ عدالتوں کو اس حد تک آنا چاہیے جہاں تک کہ وہ پارلیمان میں اکثریت کی تائید کر رہے ہوں. جہاں وہ اکثریت کی تائید چھوڑ دیں اور وہ مائنورٹی کی کو پذیرائی دینا شروع کر دیں تو وہاں پہ عدالتوں کا نقصان ہوتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں اگر پارلیمنٹ جیل کرتی ہے
یا کوर्ट्स जेल करते हैं पार्लियामेंट के साथ और उससे पार्लियामेंट को मजबूत करते हैं तो कोर्ट मजबूत होंगे। लेकिन अगर कोर्ट ये समझते हैं कि पार्लियामेंट को कमजोर कर देंगे तो फिर कोर्ट भी मजबूत नहीं होंगे, फिर कोर्ट ज्यादा कमजोर हो जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। इरफान कादिर साहब और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। यहाँ ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे पंजाब असम्बली में नंबर गेम्स की कि कौन किसके साथ है और क्या होने वाला है, और जोड़ तोड़ का जो सिलसिला है कहाँ तक पहुँचा, अपने नुमाइंदगान और तज्ज़ियाकारों से करेंगे बात ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। मामला है पंजाब का कि कल फिर मैदान सजने को है, और इस वक्त इस सेगमेंट में हमारे साथ जो है ज्वाइन किया है साबिक सूबाई वज़ीर जनाब फैज़ुल हसन चौहान साहब ने, और इमरान खान साहब के तर्जुमान भी हैं, बड़े दबंग अंदाज से तहरीक इंसाफ की वकालत भी करते हैं। दूसरे हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब नौशाद अली साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और हमारे नुमाइंदे इब्राहिम लकी साहब। नंबर गेम पे करेंगे बात, लेकिन शुरू करूँगा मैं फैज़ुल हसन चौहान साहब से। चौहान साहब, पहले तो पीटीआई इस फैसले पर बड़ी खुशियाँ मना रही थी कि जी बहुत तारीख़ी फ़ैसला है, इसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, लेकिन बाद में फिर इत्तला आई कि जी इस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। किस तरह देख रहे हैं इस फैसले को, क्या होने जा रहा है कल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले मैंने ARY के जनाब चैनल पे ये बात कही थी कि हमें इस पे ज़्यादा खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए, ना ज़्यादा गलतफहमी और खुशफहमी का शिकार होना चाहिए। बुनियादी तौर पर ये फैसला नज़र ये आ रहा है, नज़ायर और कराइन ये बताते हैं कि ये हमजा शहबाज साहब को अकोमोडेट करेगा और उनको फैसिलिटेट करेगा। वजह उसकी कि ये 3 दिन से होटल्स के अंदर जनाब अपने सारे MPAs को इन्होंने बुकिंग की हुई है, जिस तरह पहले इन्होंने रखा हुआ था चूज़ों की तरह पोल्ट्री फार्म में या गधों घोड़ों के को जना फार्म हाउस में रखा होता है, बिल्कुल इसी तरह इन्होंने अपने सारे नंबर पूरे किए हुए थे। और अदालत फैसला दे रही है कि 24 घंटों के अंदर इलेक्शन करवा दो। दूसरा जनाब 25 जो मेंबर हैं उनके वोट नहीं काउंट होंगे। 5 हमारे मेंबर्स का खुद ही अदालत फैसला कर चुकी है कि उनके जनाब नोटिफिकेशन होना चाहिए। फिर उसके अलावा डिप्टी स्पीकर के हवाले से हमारी एप्रीहेंशन है कि वो पार्शल है, वो न्यूट्रल नहीं है, वो बिका हुआ है, और सारी दुनिया को समझ भी आ चुकी है, जान भी चुकी है कि डिप्टी स्पीकर किस तरह, क्यों, कैसे और किसके जरिए से जनाब फिसले हैं। वो सारी चीज़ें लोगों को पता चल चुकी हैं। और फिर हमारे 6 से 7 मेंबर हज पे गए हुए हैं, मुल्क से बाहर हैं। अब अदालत फैसला कर रही है, एग्जैक्ट टाइम भी, वक्त भी, जगह भी, और जनाब सारे मामलात भी, और 24 घंटों के अंदर सारी चीज़ें की जाए। 24 घंटों से तो जो है वो पंजाब के अटक के कोने से या रहीमगार के कोने से बंदा नहीं पहुंच सकता जरा फौरी तौर पे। लेकिन बहरहाल ये वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि इस फैसले से नून लीग को फ़ायदा पहुंचेगा, PTI को कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा चौहान साहब, ये फिर फैसले को पढ़े बगैर ही रिएक्शन दे दिया PTI की मरकज़ी क़यादत ने, बाबर अवान साहब ने, शहबाज गिल साहब ने, बाकी महमूद रशीद साहब ने मीडिया टॉक कर दी आके कि जी सेलिब्रेट करें, हक सच की फतह हो गई है। तो पढ़े बगैर किस तरीके से फैसला हो सकता है? साथ अवैध साहब खड़े हैं उनके कि जो आपके एडवोकेट जनरल थे पंजाब के, उनकी मौजूदगी में सारा कुछ हो रहा है। क्या हुआ? क्या ये वही वाली बात हो गई ना कि जब वो पनामा का पहला डिसीजन आया था तो ये भी लुटिया डालते हुए बाहर आए थे। लेकिन बाद में जब अरबी तर्जुमा हो आया ना कतरी सफारत खाने से कि हाजा फैसला तुम शदीदुन जुल्मुन अजीबुन छितुन कसीरुन, तो फिर उसके बाद नून लीग वालों को समझ आया था। थोड़ा था इसी किस्म का पार्ट हमारे साथ हुआ कि मुख्तसर फैसला कुछ और था, जब तफसीली फैसला आया तो उसमें पता चला कि यार ये तो मामलात ही कुछ और है। तफसीली फैसला तो अभी भी नहीं आया। अभी इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुबह हम चैलेंज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अगर हमें फैसिलिटेट किया, जो फैक्ट एंड फिगर्स हैं और जो हकायक है, हमारे 6-7 मेंबर 5 पे गए हुए हैं, सही, कुछ मुल्क से बाहर है, हमारे 5 मेंबर्स को शामिल क्यों नहीं किया जा रहा? डिप्टी स्पीकर पार्शल है, उसको क्यों? अभी हमारी कानूनी माहिरीन से बात हो रही थी तो उनका तो ये ख्याल है, वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर रिलीफ मिलने का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा PTI को। तो फिर PTI के पास क्या रास्ता रहेगा चौहान साहब? देखिए उसके इलेक्शन पास में जाएंगे, ऑप्शन, फिर हम बाइकआउट भी कर सकते हैं, बाइकआउट का ऑप्शन भी है हमारे। और उसके बाद जनाब फिर हम इसकी जना ये कोई इतना ज्यादा ऑथेंटिसिटी तो रहेगी नहीं फिर इस इलेक्शन की। तो मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर हमें
फैसिलिटेट करना बड़ी चाहिए। अहम बात कही है चौहान साहब आपने कि बाइकाट भी कर सकते हैं इस सारे प्रोसेस का। मेरे साथ इब्राहिम लकी साहब हैं, नंबर गेम पे बात कर लेते हैं, आप भी हमारे साथ ही रहिएगा। कि इब्राहिम लकी साहब, नंबर गेम जिस तरीके से चौहान साहब कह रहे हैं कि 7 से 8 लोग जो हैं वो पीटीआई के हज पर हैं और कुछ बैरून मुल्क हैं, जबकि स्पीकर परवेज़ लाई साहब कहते हैं जी इतने कम अरसे में तो राजनपुर से सूबाई असम्बली का रुकन नहीं पहुंच सकता लाहौर में। तो इस वक्त नंबर गेम क्या चल रही है, नून लीग और पीटीआई के अंदर क्या चल रहा है, किस हद तक पुरुमीद है, बताइएगा नंबर गेम है क्या? देखिए उस्मान साहब, नंबर गेम का जहाँ तक ताल्लुक है ये तो 2+2 4 की तरह वाजिया है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, राह हक और 4 आज़ाद अरकान के साथ जो टोटल तादाद जो है मुस्लिम लीग नून के और उनके इत्तेहादियों की बनती है वो 177 बनती है। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नंबर गेम है वो 158 है, जिनमें से 10 काफ लीग के जो है वो अरकान असम्बली हैं। इस तरह जो है अगर सादा अक्सरियत का अगर देखा जाए तो 346 अरकान असम्बली पंजाब असम्बली में इस वक्त मौजूद हैं, चूँकि 25 जो है वो 371 के वान से आउट करें तो 346 बनते हैं। उसका अगर हम सादा अक्सरियत लगाएं तो 173 वोट लेकर कोई भी जो उम्मीदवार होगा वो वज़ीर-ए-आला पंजाब मुंतखब हो सकता है। लेकिन नंबर गेम में जो है हमजा शहबाज शरीफ के पास 173 जो है नंबर्स मौजूद हैं, बल्कि उससे 4 वोट ज़्यादा हैं। इसमें जो है तहरीक इंसाफ और काफ लीग की जो नंबर गेम है उसमें वो हमें जो है वो किसी भी सूरत में कामयाब होते नज़र नहीं आ रहे। इसलिए जो है अगर 371 का ऐवान मुकम्मल होता तो 186 उनको जो है वो चाहिए थे, लेकिन चूँकि 25 अब अरकान असम्बली नहीं है तो इसलिए अब मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सेफ पैसेज चाहिए कि वो किस तरह इस सूरत हाल से निकले। अगर इनके अरकान असम्बली जो बैरून मुल्क हैं, बाज़ की तादाद 6 बताई जा रही है, बाज़ 9, अगर इनके जितने भी अरकान असम्बली हैं वो अगर शामिल भी हो जाएं तो उनकी जो टोटल नंबर बनता है 168 बनता है। लिहाजा 168 और 177 का मुकाबला है, तो उसमें तो हमें इनकी जो है जीत दिखाई नहीं देती। और इसीलिए ये अदालत भी जाना चाहते हैं कि भी हम अदालत जाएं, इसको जो है चैलेंज करें, इस फैसले को चैलेंज करें ताकि जो 17 जुलाई का बाई इलेक्शन है उसमें से जो है हमें कुछ सीट्स मिल जाएं तो हम इस पे जो है कंपटीशन में आ जाएं। बुनियादी तौर पर 17 जुलाई का जो इलेक्शन है वो वो देखने के लिए जो है अब तहरीक इंसाफ जो है वो अब इस तरह का ऊपर भी नजरें हैं। मैं नौशाद अली साहब को कहूँगा कि उस सारी सूरत हाल का तज्जिया किस अंदाज में कर रहे हैं। एक तरफ 17 जुलाई का इलेक्शन है और दूसरी तरफ पीटीआई को उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कि उन्हें इस मामले पर कोई रिलीफ मिल सकता है। तो अब पीटीआई के पास रास्ता क्या है नौशाद साहब? देखिए रास्ता तो बड़ी सिंपल सी बात है, आपको इब्राहिम लकी साहब ने नंबर पोजीशन बता दी है, क्लियर करके समझा भी दी है। देखें सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई रिलीफ तहरीक इंसाफ को मिल जाए तो फिर तो तहरीक इंसाफ के लिए कोई गुंजाइश बनेगी, लेकिन अगर तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ नहीं मिलता सुप्रीम कोर्ट से तो अल्टीमेटली और कोई रास्ता नहीं है तहरीक इंसाफ का, माँ सिवाय इसके जो अभी फैज़ुल हसन चौहान साहब ने जिसकी तरफ इशारा किया है कि वो अल्टीमेटली इसका बाइकआउट कर देंगे। रीज़न ये है कि नंबर गेम जो है वो उनके हक़ में नहीं है। 168 के नंबर में से भी जब चूँकि लोग हमारी इतलात के मुताबिक 6 लोग यहाँ मौजूद नहीं हैं, वो हज पर हैं और एक इनके जो अरकान असम्बली हैं वो बैरून मुल्क हैं, तो उस सूरत में ये नंबर गेम में बहुत वाज़ेह फ़र्क पड़ जाता है। देखें ये जो सारी जो अब तक इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट में जाने का मकसद तहरीक इंसाफ का जो बज़ाहिर मुझे नज़र आता है वो यही था कि हमजा शहबाज साहब का इलेक्शन जो है अगर उसको कलअदम करार दिया जाए और उसके बाद दोबारा वोटिंग हो तो उस सूरत में कोशिश ये थी, परवेज़ लाई और उनके जो हमारे जानने वाले हैं उनके करीब लोग हैं उनकी कोशिश ये थी कि जो 177 का नंबर है जिसमें 4 आज़ाद अरकान हैं और एक जो अमीर माविया साहब हैं, उनका जो 5 नंबर लेकर ये एक वोट से बरतरी हासिल की जा सकती थी, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग उनके वोट अगर आप मिला लें, क्योंकि वो वफाक में भी इत्तेहादी हैं और ये मुमकिन नहीं है, ये सारी गेम जो भी अदम एतमाद की थी वो पीपल्स पार्टी के जो आसिफ जरदारी साहब हैं वो उसके करता धरता रहे हैं और जो वफाक में जो गवर्नमेंट बनी हुई है वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकती कि पीपल्स पार्टी ऐसे किसी वक्त में तहरीक इंसाफ का साथ दे या नून लीग का साथ ना दे।
تو ایسی صورت میں صرف آزاد ارکان اور ایک امیر معاویہ صاحب ہیں، اگر ان کی ووٹ کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہوں چودھری پرویز الہی تو ہی وہ سی ایم بن سکتے تھے. لیکن اب جو سچویشن ہے، اس سچویشن کے اندر اگر کل 4 بجے انتخاب ہوتا ہے تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جس طرح تحریک انصاف کے لیے فیاض الحسن چوہان صاحب نے بتایا کہ وہ بائیکاٹ ہی کرے گی. چلیں جی، بڑا اہم نقطہ آپ نے جو ہے اٹھایا ہے نشاط صاحب کے، یہ جو سارا جوڑ توڑ کی کہانی چل رہی ہے. بریک یہاں پہ لے رہے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور فیاض الحسن چوہان صاحب سے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے. اس میں بڑا اہم فیکٹر ہے جی کاف لیگ کا، کہ آپس میں 2 بھائی کے درمیان جو ہے وہ کشیدگی ہے، لیکن چوئی شجاعت صاحب نے اس معاملے پر پرویز الہی کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا ہے. بریک کے بعد آتے ہیں تو بات کرتے ہیں اپنے پینلسٹ. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں پنجاب کی صورتحال کی. کل دوبارہ انتخاب ہونے جا رہا ہے اور قائد ایوان کل منتخب ہو جائیں گے. پی ٹی آئی کو کیا توقعات ہیں؟ بریک پہ جانے سے پہلے فیاض الحسن چوہان صاحب نے اشارہ دیا کہ اگر سپریم کورٹ سے ریلیف نہ ملا تو اس عمل کا بائیکاٹ بھی ہو سکتا ہے، پی ٹی آئی خود کو الگ بھی کر سکتی ہے. چوہان صاحب، یہ ایک اہم بڑا فیکٹر ہے کاف لیگ کا، اور کاف لیگ میں جس طریقے سے دھڑے بندی سامنے آئی، اور گزشتہ روز چوئی شجاعت حسین صاحب نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاملے پر پرویز الہی کے ساتھ کھل کر کھڑے ہونے کا اعلان کیا، اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ اچھا جیسچر ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ ایک خاندان کے اندر کسی قسم کا بھی کوئی بگاڑ پیدا ہو تو اس کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے. کسی خاندان کے اندر بھی بگاڑ پیدا نہیں ہونا چاہیے. اور چودھری برادران نے پچھلی کئی دہائیوں سے پاکستان کی سیاست میں عوام کی اور ریاست کی خدمت کی ہے. اس موقع پہ بھی وہ اس سازش کا شکار ہو گئے جو ان کے شریکہ تھا چودھری برادران کا. انہوں نے بڑا ٹیکٹفلی کچھ لقب لگانے کی کوشش کی، لیکن اس موقع پہ یہ جو چودھری شجاعت صاحب نے چودھری پرویز الہی صاحب کے ایشو کے اوپر جو سٹیٹمنٹ دی ہے، یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ اپریشیبل ہے. اور اس سے بڑے بڑے لوگوں کی جو ہے نا امیدوں میں پانی پھر گیا ہے. اور ویسے بھی جو پنجاب کے 10 ممبر ہیں وہ 100% چودھری پرویز الہی صاحب کے اخلاقی، سیاسی، روحانی اور بزرگی ہر حوالے سے ان کے تابع ہیں. تو پنجاب کے اندر تو ایسا کوئی کاف لیگ کی جو تفریق ہے یا چودھری برادران کی مرکز کے حوالے سے جو پالیسی کے حوالے سے کوئی ڈفرینس ہے یا ڈس ایگریمنٹ یا ڈس لائکمنٹ ہے، اس کا کوئی پنجاب پہ کوئی اثر نہیں ہے. جی بالکل، پنجاب پہ کوئی اثر نہیں. ابراہیم لکی صاحب، 5 اراکین اسمبلی تھے جو کہ نون لیگ سے ناراض تھے. اطلاع دیے ہیں کہ 3 اراکین جو ہیں وہ واپس آ چکے ہیں، راضی ہو چکے ہیں. باقی 2 کو بھی منانے کی تیاریاں ہیں. ان کا کیا سٹیٹس ہے، ذرا بتائیے گا ہمارے ناظرین. دیکھیں، ایک جلیل شرکپوری صاحب تھے، انہوں نے بھی اپنی جو ہے مسلم لیگ نون میں واپسی جو ہے وہ کی ہے. انہوں نے اپنی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا ہے. اسی طرح مولوی غیاث الدین جن کا تعلق ناروال سے ہے وہ بھی آ چکے ہوئے ہیں. جبکہ ایک امیدوار، ایک جو ان کے ایک ساتھی تھے نشاد دہا صاحب خانیوال سے، ان کی جو ہے ڈیتھ ہو گئی تھی. اس پر بائی الیکشن ہوا، اس پر پاکستان مسلم لیگ نون کا جو ہے وہ رکن جیتا اور وہ ایک تو وہ سیٹ فل ہو گئی. ایک جو ہے گجرانوالے سے اشرف انصاری صاحب تھے، وہ بھی ان کی بھی گزشتہ دنوں وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف سے ملاقات ہوئی، وہ بھی اپنی پارٹی میں واپس آ چکے ہیں. ایک فیصل نیازی صاحب ہیں، انہوں نے جو ہے استعفیٰ دیا ہوا ہے، لیکن چونکہ ابھی وہ آگے الیکشن کمیشن کو نہیں بھیجا گیا. ان کے استعفے کا کیا سٹیٹس ہے؟ وہ قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے اراکین کے سٹیٹس والا سٹیٹس ہے یا کوئی اور ہے؟ جی بالکل ویسے ہی سٹیٹس ہے. ابھی چونکہ وہ اسپیکر کے پاس ہے، اسپیکر صاحب نے آگے الیکشن کمیشن کو نہیں بھیجا. تو اس طرح جو ہے جو ان کے منحرف اراکین تھے مسلم لیگ نون کے، ان میں سے 4 تو آ چکے ہوئے ہیں. 5ویں کا سٹیٹس میں نے آپ کو بتا دیا ہے. چودھری نثار خان ہیں، وہ تو ظاہر ہے وہ تو نہیں آئیں گے. اس طرح جو ہے ہم جو سمجھتے ہیں نمبر گیم کے مطابق کہ چوہان صاحب کی جو پارٹی ہے وہ اس وقت پنجاب کی سیاست میں، پارلیمانی سیاست میں بند گلی میں جو ہے نا ہمیں وہ دکھائی دے رہی ہے. لہٰذا ان کے جو انہوں نے آپشن بتایا ہے کہ وہ بائیکٹ کریں گے، اصل میں وہ آپشن نہیں ہے کیونکہ وہ بند گلی میں ہیں. لہٰذا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ خاموشی سے، احتجاج سے باہر چلے جائیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ان کو مشورہ دوں گا کہ وہ ایک کپتان کی ٹیم ہے، وہ بند گلی میں ضرور ہیں لیکن بند گلی میں بھی رہ کر ایک اچھی فائٹ کی جا سکتی ہے. سپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہار جیت اپنی جگہ پہ، اصل چیز جو ہار جیت ہے وہ جمہوریت کی نہیں ہونی چاہیے. ہم نے 16 اپریل سے لے کے اب تک کے
اسمبلی کے جتنے بھی سیشن ہوئے جس میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب تھا, جس میں اسپیکر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موو تھی, اسی طرح ڈپٹی اسپیکر کی تھی, جس طرح اراکین اسمبلی کو آنے نہیں دیا گیا, میڈیا پر قدغن لگائی گئی, ان کو بھی جو ہے اسمبلی سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی, اس طرح کا. ٹھیک ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے سب کچھ کسی کی ہار جیت نہیں ہوئی, صرف پاکستان کی بدنامی ہوئی, جمہوریت کی بدنامی ہوئی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو جمہوریت ہے وہ پولوٹیڈ نہ ہو. یہ بند گلی میں ہیں لیکن ایک بڑی جماعت ہیں, ان کو بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اگر نمبر گیم کسی اور پارٹی کے حق میں ہے تو اس کو قبول کرنا چاہیے تاکہ سسٹم جو ہے وہ چلے, سسٹم ڈی ریل نہ ہو. یہ تو بڑا سوال آپ نے اٹھا دیا کہ پی ٹی آئی کی سیاست بند گلی میں ہے. میں نوشاد صاحب سے پوچھوں گا کہ آپ اس بات کے اور اس رائے سے اتفاق رکھتے ہیں کہ واقعی پی ٹی آئی جس قسم کی سیاست کر رہی ہے, جس طرح پتے عمران خان صاحب اپنے کھیل رہے ہیں, وہ بند گلی ہے یا کہ ان کے لیے آپشن کھلے ہیں؟ نہیں, ابراہیم لکی صاحب نے جو پی ٹی آئی کی پنجاب کی سیاست کی بات کی ہے کہ وہ بند گلی میں ہے, لیکن پی ٹی آئی کی سیاست کسی طور بھی بند گلی میں نہیں ہے. دیکھیں, وہ اس ملک کی ایک بڑی پارٹی ہے, اور البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ اس میں وہ میچورٹی نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی یا ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی, کیونکہ آپ نے یہ جو 16 اپریل کا جس کا ذکر ابراہیم لکی صاحب نے کیا ہے, یہ پنجاب میں جو سچویشن رہی ہے, جس طرح سے بیہیو کیا گیا ہے اوور آل پارلیمانی جو روایات کے پرسپیکٹو میں اور آئینی پرسپیکٹو میں بھی جو گورنر کے معاملات رہے ہیں, پھر صدر صاحب کی کچھ معاملات ایسے رہے ہیں جس پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا مختلف سیکشن آف سوسائٹیز کی طرف سے, تو اس طرح کی میچورٹی تحریک انصاف کی طرف سے نظر نہیں آئی جس طرح کی ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی یا کی جانی چاہیے تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں اس کے ساتھ اور بھی بہت سی چیزیں جڑی ہیں عثمان صاحب. یہ صرف معاملہ وزیر اعلیٰ کے انتخاب تک کا نہیں ہے. یہ الٹیمیٹلی جب آپ وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہار جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ پرویز الہی کی اسپیکرشپ کا بھی معاملہ سامنے آ جائے گا, کیونکہ ایک دفعہ وہ معاملہ پارلیمان نے ہماری اطلاعات کے مطابق پنجاب میں جو حکمران اس وقت نون لیگ کی اور اتحادی ہیں انہوں نے اور پرویز الہی کے کچھ لوگوں نے مل کر کیا تھا, جس کے ذریعے یہ جو عدم اعتماد کی تحریک تھی اس کو نپٹا دیا گیا تھا. تو اب دوبارہ سے وہ سامنے آئے گی, کیونکہ جو کچھ اس وقت ہوا ہے, جس طرح کی دونوں پارٹیوں نے بیہیو کیا ہے, جو اپوزیشن ہے اس وقت کی اور جو رولنگ پارٹی ہے اس کے درمیان جس طرح کے اب کلیشز نظر آ رہے ہیں, وہ کوشش کریں گے کہ اسپیکر کو بھی ان کی سیٹ سے ہٹایا جائے. اور پھر یہ جو سارا کچھ ہے, جب تحریک انصاف اس مارکے میں پنجاب میں اس کا امپیکٹ جو ہے اس الیکشن پر بھی پڑے گا جو کہ 17 جولائی کو ہونے جا رہے ہیں, ان ضمنی انتخابات پر بھی اس کا الیکشن کا نتیجہ ہے وہ افیکٹ ہوگا, کیونکہ عام آدمی اور جو لوگ خاص طور پہ جو سیاسی کارکن ہیں اور جو لوگ ساتھ جڑے ہوتے ہیں وہ نتائج کو سامنے ضرور رکھتے ہیں اور اسی کے بہاف پہ اپنی وفاداریاں اور اس کا تعین کرتے ہیں. بالکل, بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا نوشاد صاحب. یہ ساری جو سچویشن چل رہی ہے اس کا کہیں ڈائریکٹ انڈائریکٹ امپیکٹ 17 جولائی کو جو ضمنی انتخاب 20 سیٹوں پہ ہونے جا رہا ہے پنجاب پر, اس پہ پڑ سکتا ہے. اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں فیض الحسن چوہان صاحب سے کہ کیا توقعات پی ٹی آئی رکھی ہوئے ہے ان انتخابات پہ, کہ کتنی سیٹیں ایکسپیکٹ کر رہی ہے پی ٹی آئی؟ دیکھیں عثمان صاحب, میرے بھائی نے کہا کہ بند گلی کے اندر پی ٹی آئی چلی گئی ہے. جناب والا, ادھر تو پاکستان بند گلی میں ہے. میں آپ کے سامنے تھوڑی سی پکچر رکھ دیتا ہوں. انہوں نے $2.3 بلین چائنا سے لیے, لیکن آئی ایم ایف ان کو ابھی تک قرضہ نہیں دے رہا. اس نے اگست کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں جا کے ان کو قرضہ دینا ہے. اور اس سے پہلے کی صورتحال یہ ہے کہ جس کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو ہم سرپلس میں لے آئے تھے ماہانہ کی بنیاد پر, اس وقت $1.4 بلین ماہانہ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے. اگر $1.4 بلین یہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے تو یہ 2.3 تو 7 مہینے کی مار ہے. اس کے بعد ان کے پاس کیا ہے, اور ٹوٹل 6 سے $6.5 بلین آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر رہ گئے ہیں. اور تقریباً 23 سے 25 ارب ڈالر انہوں نے اس فائنینشیل ایئر میں سود کی ادائیگی اور قرضوں کی واپسی کرنی ہے جو طے شدہ ادائیگیاں ہیں. آپ بتائیں پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے, انہوں نے کس طرح ملک چلانا ہے؟ کوئلہ ان کو نہیں مل رہا, ایل این جی ان کو نہیں مل رہی, اور یہ جناب جولائی کا مہینہ خود کرائم منسٹر اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ بڑے سیویئر ہوں گے جناب لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے اور باقی معاملات کے حوالے سے. ملک بند گلی میں آ گیا ہے. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ فوری طور پر فوری فیئر الیکشن اناؤنس کیے جائیں, اور جو پارٹی ریئل مینر میں عوام کا جناب مینڈیٹ لے وہ آئے اور پاکستان کو اسٹیبلٹی کی طرف لے کر جائے. ان کا کوئی
نہیں ہے. ان کا کوئی شوق نہیں ہے پاکستان کو تعمیر و ترقی کی طرف لے کے جانا. انہوں نے جو اپنا مطلب حاصل کرنا تھا, انہوں نے 1100 ارب روپیہ اپنا معاف کروا لیا, 117 مقدمات ڈیفیوز کروا لیے. انہوں نے جناب جو اپنا پولیٹیکل اور نان پولیٹیکل اور فائنینشیل جو ریلیف لینا تھا لے لیا, پر عوام اور ریاست کو تکلیف ہی تکلیف مل رہی ہے. تو اس وجہ سے آپ پی ٹی آئی کی بند گلی کا رونا روتے ہیں, اتنے سے پورا پاکستان بند گلی بیٹھا ہے. وہ تو سمپل ان کے پاس تو یہی بات ہے کہ جناب عمران خان صاحب بارودی سرنگیں بچھا گئے اور جس کے اوپر ہمیں بیٹھنا پڑ رہا ہے. عثمان بھائی, بارودی سرنگوں کے اوپر ان کو شرم آنی چاہیے یہ بات کہتے ہوئے, جب یہ اپنا اکنامک سروے رپورٹ خود پیش کرتے ہیں. ابھی جس دن بجٹ پیش ہوا ہے, آج سے 20 دن پہلے, بجٹ سے ایک دن پہلے جو روایت ہوتی ہے ملک کی کہ آپ اکنامک سروے رپورٹ پیش کرتے ہیں, اس سروے رپورٹ کے اندر وہی فیکٹس اینڈ فگرز جو پچھلے 4 مہینے سے ہم کہہ رہے ہیں انہوں نے خود پیش کیے. ایکسپورٹ لیول $32 ارب, فارن ریمیٹنس $31 ارب, 6100 ارب کا جو ٹیکس کلیکشن پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے. کل سارے ٹی وی چینلوں میں ایف بی آر اور وزارت خزانہ کے اہلکار جو ہے وہ مبارکباد دے رہے تھے کہ پاکستان نے یہ حاصل کر لیا. جی ڈی پی گروتھ ریٹ 6%, آپ کا 4.4%. زراعت کی جی ڈی پی گروتھ ریٹ جو ہے وہ آپ کا 20 سال کی ہسٹری میں پہلی دفعہ. 7.2 آپ کی انڈسٹریل گروتھ ریٹ پاکستان کی 20 سال کی ہسٹری میں پہلی دفعہ. لارج سکیل مینوفیکچرنگ 11.6 پچھلے 20 سال کی ہسٹری میں پہلی دفعہ. یہ بارودی سرنگیں ہیں. خدا کا واسطہ ہے, آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں, آپ تو کم از کم یہ تجزیہ لوگوں کے سامنے رکھیں کہ اگر یہ بارودی سرنگیں ہیں تو پھر ان کی عقل پہ ماتم کرنا چاہیے, ان کو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے اگر یہ بارودی سرنگیں ہیں. ہم تو ان کو انتہائی سٹیبل, باوجود 2 سال کووڈ-19 کے ہم انتہائی سٹیبل اکانومی دے کے گئے, لیکن چور, ڈاکو, نوسرباز اور نکمے ہیں. انہوں نے 3 مہینوں کے اندر پاکستان کی اکانومی کا اور ریاست کا بیڑا گرک کر دیا ہے. اور اب اچھا چلے جی, ضمنی انتخابات کے نتائج یور ٹیک, 20 میں سے کتنی سیٹیں پی ٹی آئی؟ 20 کی 20 سیٹیں پی ٹی آئی جیت رہی ہے. 20 کی 20. بتائیں آپ کا کچن چل رہا ہے؟ چلے عثمان بھائی مجھے سمپل ایک بات بتائیں, آپ کے گھر کا کچن چل رہا ہے؟ آپ بتائیں. چلے 17 کو پھر بیٹھتے ہیں, آپ کے ساتھ پروگرام کریں گے, سروے کریں گے. کچن چل رہا ہے آپ کا؟ بالکل جی, مشکل تو ہر کوئی مشکل کا شکار ہے, یقیناً مشکل کا شکار ہے. لوگ چھتر مارنے کو تیار نہیں ہے کہ ہمارا چھتر جو ہے وہ خراب ہو جائے گا ان نکموں اور نااہلوں کی وجہ سے. چلیں جی نشاط صاحب, کیا جو ساری صورتحال ہے اس کا براہ راست اثر ضمنی انتخابات کے نتائج پر پڑ سکتا ہے؟ جی بالکل پڑھ سکتا ہے. یہ چوہان صاحب تو بڑی روزی پکچر دکھا رہے ہیں, یہ بڑے اکنامک سروے کے جو فگرز ہیں وہ کوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ ان لینڈ مائنز کی طرف گئے نہیں. سوال آپ کا یہ تھا کہ 20 جو حلقے ہیں ان میں نتائج کیا ہوں گے. دیکھیں بھائی, بات یہ ہے کہ یہ ان کی بات یہ ٹھیک ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ بہت بڑھ چکی ہے, عام آدمی کے لیے حالات مشکل ہیں. لیکن چوہان صاحب چونکہ ماشاءاللہ سیاستدان ہیں اور وہ ان کو پتا ہے کہ حلقے کی سیاست کیسے کی جاتی ہے اور ووٹ کیسے ڈلتا ہے, ووٹ کیسے ڈلوایا جاتا ہے. تو اب اس طرح کی جو گفتگو ہے اس سے ووٹ کے اوپر کوئی خاص امپیکٹ نہیں آ سکتا. یہ میڈیا پر بیٹھ کر یا ٹی وی پر بیٹھ کر یہ بات کر دینے سے کہ جی جو معاشی اشاریے تھے وہ بڑے مثبت ہو گئے تھے اور اس سے زندگی جو ہے وہ بڑی آسان ہو گئی تھی عام آدمی کی, یہ کہا تو جا سکتا ہے. لیکن یہ اگر تو یہ معاشی حالات آج یا کل میں خراب ہوئے تو پھر تو بات کچھ اور تھی. لیکن یہ معاشی حالات جو تھے, یہ جو پریشانیاں تھیں, یہ پہلے سے سامنا جو کرنا شروع کر دیا تھا عوام نے. اب مسئلہ صرف یہ ہے, یہ سر چوہان صاحب کے ہاتھ کرنے کو لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ غلط ہے اور چوہان صاحب جو کہہ رہے تھے وہ ٹھیک ہے. بالکل اسی طرح ہاتھ اس طرح کر کے میں بتا دیتا ہوں کہ یار یہ کس قسم کی سیاست ہے جو بیٹھ کے کی جاتی ہے. فیاض الحسن چوہان صاحب نے 4 فگر کوٹ کر کے یہ بتا دیا, عام آدمی جو سائیکل پہ دفتر جاتا ہے نا میرے بھائی, اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں, اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ کہاں سٹینڈ کر رہی ہے. یہ اس طرح کی جو اکنامک جو ٹرانسلیٹ کرتی ہے عام آدمی کے لیے, عام آدمی کے معاملات کچھ اور ہیں اور اس کو انہوں نے ایڈریس نہیں کیا. ابھی کی سچویشن یہ ہے, یہ ان کا اور نون لیگ کا معاملہ, یہ آپس میں ایک دوسرے کو سکور سیٹل کر سکتے ہیں. پوائنٹ از کہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ الیکشن کے نتیجے میں جو چیزیں انفلوئنس کرتی ہیں وہ آپ کی جو اوورال سکسیس ہے پروونشل لیول پہ, اس کی جو امپیکٹ آ سکتا ہے, اس کا امپیکٹ آتا ہے عام آدمی پہ اور وہ اس کو کنسیڈر کرتا ہے. آپ کا کیا ٹیک ہے, کتنے سیٹیں نون لیگ یا پی ٹی آئی؟ دیکھیے ہمارے جو رپورٹرز ہیں یا ہم جو جرنلسٹ سے بات کرتے ہیں, ابھی تک فی الوقت جو سچویشن ہے, لاہور میں ایک آدھ سیٹ ایسی ہے جس پہ تحریک انصاف کی پوزیشن بہتر ہے اور نون لیگ کی پوزیشن کمپیریٹیولی جو جیسے کہہ سکتے ہیں کہ اتنی اچھی نہیں ہے. اس کے بعد تقریباً